الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میری پیاری سسٹرز؟ اللہ الحمد سبحانہ آپ کو اچھی حالت میں رکھے، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین. اللہ رب العزت کی حکم سے اللہ کو میں شکر ادا کرتی ہوں، الحمد للہ رب العالمین مجھے اس مجلس کے لیے چنا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے اصل کامیابی کیا ہے اسلام کی نظر میں. آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا ہے. یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کی ہر خوشی ہر نعمت عارضی ہے. اسی طرح ہر دکھ ہر غم بھی عارضی ہے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور تم سب اپنا پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو. کامیابی دراصل وہ ہے کہ جہنم کے آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیے جائے. سبحان اللہ. اللہ کا کلام قرآن یہی کہتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا. کوئی بھی مرحلہ ہو چاہے کوئی بھی پرابلمس آئے، وہ علم کے بارے میں چاہے کامیابی کے بارے میں ہو، ہماری ذہن میں صرف صرف اور صرف دنیا ہی رہتی ہے. مثلاً کوئی بھی ہو، ماں باپ یہ نہیں برداشت کرتے کہ ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم میں پیچھے رہ جائے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور علم کے معاملے میں ہمارا بچہ کیسا ہے، کتنا آگے اور کتنے پیچھے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے خیر ہے اور آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے. سورہ البقرہ شروعات میں ہمیں یقین دلاتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کتاب ہے اور آخرت اور دنیا دونوں میں بھی کامیابی ہے اس میں حاصل کرنے کے لیے. سارے احکامات یعنی رولز اللہ کا کتاب میں موجود ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. جسے پوچھو کہتے ہیں مجھے زندگی کا کامیاب ہونا اور سکسیسفل ہونا ہے. لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ اصل کامیابی ہوتا کیا ہے؟ انسان جس سوشل سرکل میں جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی زندگی پر اس کا ماحول بہت اثر کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اسی کو وہ سچ سمجھ لیتا ہے. قرآن بیسکلی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دیا گیا ہے. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہماری زندگی ماں کے کوکھ سے شروع ہوتی ہے اور ملک الموت سے ملاقات ہو کے ختم ہوتی ہے. ہم سب کو اتنا ہی معلوم ہے، ہم سب اتنے ہی جانتے ہیں.
اتنا علم رکھتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہمیں موت کے بعد کی زندگی، قبر اور آخرت کی زندگی کو قرآن میں کلیئرلی سمجھا گیا ہے۔ قرآن ہمارے اندر ایک ایسنس ڈال دیتا ہے۔ ملک الموت کے بعد قبر اور برزخ کی زندگی، یہ ہمیں مرا ہوا انسان آ کر نہیں سمجھایا، بلکہ یہ بات صرف اور صرف قرآن میں ہمیں معلومات ہوا ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا رب ہمارا رب کا کلام ہے یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے۔ یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اس میں معجزہ ہے، یہ میراکل ہے۔ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی خواہشات میں تم کو غفلت میں ڈال کر رکھا ہے۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے، دنیا کے آگے بڑھنے کے کمپٹیشن میں تم نے خبر کو بھول گئے ہو، یہاں تک تم قبرستان جا کے پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کلا سے مراد، یہ سورہ میں 3 دفعہ کلا سوف تعلم کلا کے بارے میں آیا۔ کلا سے مراد 3 دفعہ کلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلا سے مراد ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے یہ ہرگز نہیں؟ کیونکہ تم جس چیز کو کامیاب سمجھ رہے ہو وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اس آیات کے ذریعے سمجھا رہا ہے ہمیں، لیکن لوگ اسے نہیں سمجھ لیتے، نہیں سمجھ پاتے۔ لوگ دنیا 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 کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں ہی دیکھ لو، جب ہمیں قرآن کا علم نہیں تھا، ہم نماز میں، ہمارے ہر عبادت میں ہمیں دنیا کو آگے رکھا ہے، دنیا کی زندگی سے زیادہ مانگتے رہے، بڑا گاڑی دے، بڑا بنگلہ دے، بڑا گھر مل جائے، کبھی ہم نے خوبصورت خبر مل جائے، ہمارے خبر خوبصورت ہو جائے، ہماری آخرت خوبصورت ہو جائے، ایسا دعا ہم مانگے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن کی علم نہیں تھا۔ اب سب ہم قرآن کلاس میں جڑے ہیں، قرآن لے رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن کا علم ہمیں مل رہا ہے، ہم سب کو جنت کا طلب ہو رہا ہے ابھی، سبحان اللہ۔ ابھی ہمیں پتا ہو رہا ہے دنیا کیا ہے، جنت کیا ہے۔ اللہم سلک الجنت الفردوس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تکاثر 5ویں آیات میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، کیا فرما رہا اللہ رب العزت؟ ہرگز نہیں، کاش تم یہ کیا کر رہے، ہرگز نہیں، کاش تم یقین علم سے جان لیتے۔ علم کا نہ ہونے کی وجہ سے تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت اس میں علم کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر علم ہوتا تو دنیا کی غفلت میں اللہ سے دور کبھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم لوگ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اتنا وارننگ دینے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر دنیا کا خواہشات بہت ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس فرما رہا ہے، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو تم اس کو بالکل یقین یعنی ایک دم قریب سے دیکھو گے۔ اس دن تمہارے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی نعمتوں کا حق اگر ادا کیا ہوتا تو اس کے بدلے بہت ہی صلہ نعمت ملتی۔ ہمیں ملی ہوئی نعمت کا مال، اولاد، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔
اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت نعمت دیا ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت میں لوگوں کے لیے دیے ہوئے نعمت کا قدر نہیں ہے، وہ ناشکرا ہے۔ اللہ نے مومن کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ حدیث آپ سب جانتے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے یہ حدیث۔ ہم دنیا میں اتنی پریشان ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہشات کو بیسک نیڈ بنا لیا، اسی لیے وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ ان کو جتنا بھی ملتا ہے وہ کم پڑے گا۔ اصل میں مومن تو وہ ہے جو یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے دیا دنیا میں، جو اصلی مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، عافیت والی زندگی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے گھر میں تو 1 مہینے کا راشن بھی بھرا پڑا ہوا رہتا ہے، اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک دفعہ پیچھے جا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں سوچے، ان کی ان کی اتنی قربانی دی ہے، انہوں نے کالی پیٹ انہوں نے کتنی دن گزارے، کجور سے دن گزارے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے رسول اگر دنیا کی زندگی مانگتے اللہ نہیں دیتا، لیکن ان کے لیے دنیا سے زیادہ جنت کی فکر تھی، جنت کا طلب تھا۔ ان کے کپڑے میں اتنے چھید تھا، پھٹا ہوا کپڑے سے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ امیر سے امیر صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر سب مال جان قربان کر دیا، کیونکہ ان کو جنت کا طلب تھا، جنت پانے کی خواہش تھی۔ سبحان اللہ۔ ہماری خواہش آج کیا ہے؟ دنیا، دنیا کی چیز، وہ بھی شریعت کے خلاف جا کر، شریعت کے خلاف جا کر کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ آج ہمیں خود دیکھ لو، اللہ کی اتنی بے شمار نعمت کے بعد بھی کتنے کپڑے ہیں ہمارے پاس، شادیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے ہیں ہمارے پاس، وہ کپڑا ہم دوسری مرتبہ بھی نہیں پہنتے۔ ہلدی، مہندی، ولیمہ، نکاح، ہر فنکشن میں الگ 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 جوڑا رہتا ہے۔ اتنی نعمت ملنے کے بعد بھی ہم ایسا جتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری خواہشات میں وہ بھوک رہنا کہ جنت ہمیں مل جائے، گھر، رزق اور عافیت والی زندگی ملنے کے بعد ہمیں ناشکرا نہیں ہونا ہے۔ ہماری خواہشات ایسا رہنا کہ ہمیں جنت مل جائے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، لیکن جنت تو کبھی نہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ اب آپ سوچو، اصل کامیابی کس میں ہے؟ دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں؟ کامیابی کی 2 راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جس چیز کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے، ہم بھی اس کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی کس کو کہا ہے۔ اگر دنیا کی مال و دولت میں اصل کامیابی ہوتی تو فرعون کو دیکھو، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دی تھی، شہرت بھی دی تھی، اس کے پاس غلام بھی تھے، لیکن کیا اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی کیا وہ کامیاب ہوا؟ یہ سوچے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ سب مالدار تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ناکامیاب کا ذکر بھی کر دیا ہے سورہ المسد میں۔ ان میں سے کسی کا بھی نہ مال کام آیا، نہ شہرت، نہ حکومت، کچھ بھی کام نہیں آیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ عنقریب ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے. ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلی درجے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اصل کامیابی کیسے پائی جا سکتی ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے کتاب پر ایمان لانا ہے، بالغیب پر ایمان لانا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنا ہے. اس میں اصل کامیابی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی مال اور دولت کو جمع کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. دن رات اسی میں ہم اپنے زندگی کو بزی کر دیتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں وہاں سے ایک آدمی گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص نے بتایا وہ آدمی معاشر میں سب سے معزز انسان میں سے ہے. وہ کس کی بھی سفارش کرے تو قبول ہو جاتا ہے، کس کا نکاح پیغام بھیجا تو وہ قبول کیا جاتا ہے. اب اسی وقت دوسرے آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس شخص نے بتایا یہ فقرا ہے، مسلمان میں سے ہے، کوئی اسے نکاح کا پیغام دیے تو بھی قبول نہیں کرتا، اگر کسی کی سفارش بھی کرے تو قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی بات کی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ہاں، حالانکہ یہ انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے میں سب سے آگے تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے زمین میں بھی اگر اس جیسے آدمی سے برا پڑا ہو جو اللہ کے قریب نہ ہو، یہ ایک آدمی ان پر بھاری پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہے. سبحان اللہ. کامیابی کا درست علم سے ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا علم ہی صحیح نہ ہو تو ہمارا کامیابی کا سفر بھی غلط ہوگا. سفر اگر صحیح ہوگا تو منزل بھی صحیح ملے گی. دنیا میں اللہ اور اللہ کی کتاب سے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن وہ موت سے انکار کر سکتا ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں اللہ اور اللہ کے کتاب سے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو موت سے انکار کر سکتا ہے. موت تو آ کر ہی رہے گی، ہر حال میں، ہر عمر میں، لیکن کب آئے گی جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے لیے، اس کی خیر کے لیے، جو دنیا کے لیے، ہمارے آخرت کے لیے بھی ہم مانگا کریں. لیکن مرنے کے بعد اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بہترین تحفہ دے گا، وہ دعائے خیر ہوگا. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اور اس دعا سے انسان کی آخرت کامیابی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور حال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ایک چھوٹی سی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جسے زیادہ جئیں گے. The age of my ummah is between 60 to 70 years. ترمذی، ابن ماجہ. اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ
جب موت آئے حسن الخاتمہ مل جائے، بس یہی دعا مانگتے رہنا ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خاتمہ اچھے سے کرے۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، آمین یا الہی۔ اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ہر ایک انسان کو مٹی میں دفنا جائے گا۔ ایسے میں دنیا کی کامیابی، دنیا کی شہرت، دنیا کی مال، سب کس کام کا؟ اور جس انسان کا موت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن الخاتمہ عطا فرمائے، وہی یقیناً کامیابی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا دعا بھی ہے، اے ہمارے رب، ہم پر تیرے فضل اور ہمیں دنیا میں سے ایسے اٹھا، اس حال میں اٹھا ہم جب مسلمان ہوں، ہمیں ہماری موت ایسے ہو کہ ملک الموت کے فرشتے ہمارے پاس آئے اور ہمارے کانوں میں کہے، اے پاکیزہ جان، اے مطمئن نفس، اس بدن کو چھوڑ دے اور اللہ کی رحمت پر نکل جا۔ سورہ الفجر 27-28 کی آیت ہے۔ اپنی پروردگار کی طرف لوٹ کر آ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ اگر کسی کی کان میں آ گئی نا، ایک جملہ، یقیناً اس کی کامیابی وہی سے شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ تکاثر میں ہم نے پڑھا ہے کہ لوگوں کو دنیا کی کثرت نے برباد کر دیا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دنیا چاہیں گی، دنیا کے لیے مانگیں گی، وہ دنیا بھی دے گا۔ آخرت چاہیں گی، آخرت مانگیں گی، وہ دنیا بھی دے گا، وہ آخرت بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد ایک انسان کا پہلا وہ برزخ میں جائے گا۔ موت کے بعد حساب کتاب سے پہلے برزخ کی زندگی ہوگی۔ جنت جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے برزخ میں ہوگا۔ انس بن مالک کا روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 چیز ایسے ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کام آتی ہے۔ ایک، پہلا، کسی کو صحیح علم سکھا دو، جو ہم قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم اسے صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے، دوسرے تک اسے پہنچانا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی قرآن کا ایک آیت کو بھی ہمارے ذریعے اللہ کے اذن سے سیکھ لے، سمجھے، اس کا اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا، کوئی کنواں کھودے، پانی کا انتظام کروا دے۔ پانی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پانی سے ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ انسان چاہے جانور کوئی بھی ہو، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے کسی کو بھی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی بہت برکت اور رحمت کی بات ہوگی۔ تیسرا، درخت یعنی جھاڑ پودا لگا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، اگر مرنے کے بعد خبر کے ثواب کے لیے آپ کو ثواب چاہیے تو درخت لگا دے، جھاڑ پودا لگا دے۔ مسجد بناؤ، مسجد بنانے کے اس میں آپ ہاتھ بٹاؤ، مسجدوں کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہم سب کے لیے، جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے، کہ امن کی جگہ کی پاک رکھو، مسجدوں کو صرف اسی کی کام کے لیے یوز نہ کرو، اس کے بنا ہوا جگہ کو پاک رکھو۔ اللہ کا عبادت کا جگہ ہے، اللہ کا نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے۔ اور جو انسان اللہ کی عبادت گھر کو بنائے گا، اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ پیاسے کے لیے نہریں جاری کرنا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔
مصحف کو، قرآن پاک کا وارث بنا دے، وارث جہاں پڑھنے کے لیے قرآن کو ضرورت ہے، جس کو پڑھنے کے لیے اس کو مصحف کا وارث بنا دینا۔ اور ساتوں ایک بچہ کو آپ کے ایک بچے کو ایسا بنا دینا جو آپ کے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کے لیے وہ دعا مانگنے والا بن جائے۔ اپنے بچے کو دین کی تربیت دینا ہے، جیسے وہ نیک اور صالحین بچہ بنے، اللہ کا محبوب بندوں میں سے بنے، اپنی ماں باپ کا عزت اور احترام کرے، ماں باپ کے لیے جو بچے کی دی ہوئی، بچے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، کسی کو بھی ان کے عمل کا اصل بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی ملے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو یہ نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میں شامل کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں بچائے، ہمیں ایسا بنا دے، دنیا کی ہر کام کرنے میں ہمیں اللہ کی یاد آئے، دنیا کو اس طرح گزرنی ہے جیسے ہم کوئی گزر رہا ہو اور کوئی مسافر ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے زیادہ ہماری دلوں میں آخرت کا محبت ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام سعدی رحمت اللہ جو بڑے عالم تھے، ان کی قول ہے، اگر کسی کو اچھی موت چاہیے تو دنیا میں نیک عمل کرے، ایک انسان جیسا زندگی گزارے گا اس کو موت بھی وہی حال میں ہوگا، موت بھی ایسے ہی آئے گی اسے، تقوی والی زندگی، اللہ پر توکل والی زندگی، اللہ کی کتاب کی نور سے بری ہوئی زندگی، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو کلمہ والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، جس کی بھی والدین گزرائے ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، جو مجبور ہے اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جتنے قرض بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی سب کی ساری قرض کو اللہ بوجھ کو اٹھائے، دور فرمائے، جتنے ذمہ دار ہے اللہ انہیں اتنی طاقت ادا کرے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوب نبھائے۔ سب سے بڑی بیماری اس دنیا میں شرک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ بیماری سے بچائے، اللہ ہم سب کو بدعت اور خبر پرستی سے بچائے، سب سے بڑی دولت توحید ہے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری ہر نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ اور اللہ کے کتاب کا اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، سننے کہنے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری پیاری بہنوں، میری پیاری سسٹر، آپ آنکھیں بند کرو اور سوچو، کیا ہم دنیا کے لیے کتنا جی رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کتنا جی رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میری دلوں کو تیرے دین پر قائم رکھنا، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا، یہ دعا میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.